فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ آپ کہہ دیجئے حق آپ کے پروردگار کی جانب سے ہے، جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کر لے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتوں نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو تانبے کا پگھلا ہوا پانی جو ہے وہ پینے کے لیے دیا جائے گا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ برا ہے یہ مشروب اور بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ۔ معزز سامعین، معزز سامعات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں جبریل علیہ السلام کی وصایا کی بات ہم نے شروع کی تھی۔ دو وصیتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو مستدرک حاکم نے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے، اور امام بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، اور اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت، جتنی زندگی گزارنی ہے گزار لیجئے، فإنک میت، آپ فوت ہونے والے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ دوسرے نمبر پر تھا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے آپ نے محبت کرنی ہے محبت کر لیجئے، آپ اس کو چھوڑ کر یا وہ آپ کو چھوڑ کر داغ مفارقت ایک دوسرے کو دینے والے ہیں۔ تیسری وصیت ہے وَاعْمَلْ بِمَا شِئْتَ، جو بھی عمل کرنا ہے کر لیجئے، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ اور چوتھی وصیت ہے فَإِنَّ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، جان لو کہ مومن کا شرف، مومن کی بزرگی، مومن کی بڑائی اور عزت، کامیابی قیام اللیل کے اندر ہے۔ اور پانچواں ہے وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاءُ عَنِ النَّاسِ، مومن کی عزت، مقام اور مرتبہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہونے میں ہے۔ تیسری وصیت ہے وَعْمَلْ بِمَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، جو بھی عمل کرنا چاہتے ہو کر لو، آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا دار العمل بنائی ہے، اس کے اندر جو جس طرح کا عمل کرے گا اسی طرح کا اس کو بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ گویا کہ یہ زمین، یہ دنیا زمین کی مانند ہے، یہاں پہ جو بیج ڈال دو گے کل کو وہی جو ہے وہ کاشت کر لو گے۔ زمین میں انسان کوئی چیز بھی کاشت کرتا ہے، بو دیتا ہے، اسی کو کاٹنا ہوتا ہے، دوسری فصل نہیں اگتی ہے۔ انسان جو ہے وہ گندم بیج دے اور کہے اس سے چاول نکل آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھی یہی طریقہ چلتا ہے، گندم لگائی ہے تو گندم ہی پیدا ہوتی، گنا لگایا ہے تو گنا ہی پیدا ہوگا، اور دوسری جنس پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے، جو عمل کرو گے کر لو، جس طرح کا تمہارا عمل ہوگا اسی طرح کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ بعض لوگ جاہل قسم کے، شریعت کے ساتھ عداوت رکھنے والے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے نصوص میں جہاں کہیں ان کو کوئی چیز ملتی ہے وہاں سے جو ہے وہ غلط استدلال کر کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایک لفظ ہے شیت کا، تینوں پہلی وصیتوں میں شیت کا لفظ آیا ہے۔ آپ زندگی گزاریے عیش معیشت جتنی مرضی گزار لیں، جتنی آپ چاہیں۔ دوسری میں جس سے محبت کرنا چاہیں، اور تیسری میں جو عمل کرنا چاہیں۔
آپ نے جو عمل کرنا ہے کر لو. تو وہ لوگ کہتے ہیں لو جی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے جبریل امین علیہ السلام نے لوگوں کو آزادی دے دی, جو مرضی کر لو, آپ کی مرضی ہے, لہذا ہمیں حریت مل گئی ہے, ہم آزاد ہو گئے ہیں. آپ نے جو عمل کرنا آپ کری جائیں, ہم نے جو عمل کرنا ہم کری جائیں, آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ نہیں, غلط بات ہے. اگلے ٹکڑے کو بھی ساتھ میں ملا لیجئے. آدھی آیت پر عمل کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں, یہودیوں کا طریقہ کار ہے. یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض, بعض کتاب کو وہ مان لیتے ہیں اور بعض کو جو ہے وہ کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کتاب لائی گئی جس میں رجم کا ذکر تھا تو کہا اپنی کتاب لاؤ, تو رات ان کے عالم نے وہ جگہ جہاں پہ رجم تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا, آگے سے پڑھی جا رہا اور پیچھے سے پڑھی جا رہا ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود تھے, کہنے لگے اس کو یا رسول اللہ, اس کو کہیے اپنا ہاتھ اٹھائے اور جو ہاتھ کے نیچے اس کو پڑھے. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ رجم بھی ہے. تو یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے کہ آدھی دلیل کو لے لیا جائے اور آدھی کو چھوڑ دیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایماندار لوگوں نماز کے قریب نہ جاؤ. کیا بات, نماز کی چھٹی مل گئی. قرآن مجید نے کہا ہے نماز کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. نہیں, اگلا حصہ بھی پڑھ لیجئے, تھوڑا سا حصہ لے کر جو ہے. یہ طریقہ کار بہت زیادہ دشمنان دین کا ہے, جو مطلب کی بات ہوتی ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں, جو آگے خلاف بات جا رہی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے یاد ہے, بات یاد آ گئی اتفاق سے اور فائدے کی ذکر کیے دیتا ہوں. مدینہ میں اردو نیوز کے نام سے ایک اخبار نکلتا ہے اور اس کا میگزین نکلتا تھا روشنی کے نام سے. تو روشنی کے نام سے اس کے اوپر ایک دفعہ مضمون آیا کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, اور انہوں نے وہ احادیث اور وہ آثار تمام کے تمام نقل کر دیے کہ جس میں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے نماز میں, نماز جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے خراب ہو جاتی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جواب لکھیں اور ہم اس کو شائع کروائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ ضمانت دیتے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں, لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ یہ شائع کریں گے. میں نے وہی تمام حوالے جو اس نے دیے تھے اسی کتاب سے اس کے آگے والے حوالے نقل کر دی. میں نے کہا اس بندے نے انتہائی خیانت کی ہے. اس بندے نے جس نے یہ روایات نقل کی ہیں ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اس کے مقابلے میں یہ روایتیں صحیح ہیں اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے. میں نے کہا اس نے اپنے مطلب کی بات لے لی ہے اور آگے ضعیف والا عمل بھی چھوڑ دیا اور آگے دوسری دلیلیں جو موجود تھی وہ بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا اس نے اس علمی طور پر بہت زیادہ خیانت کی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ باطل فرقے اسی طرح کا ان کا رویہ رہتا ہے. بہرحال میں نے کچھ 10-15 دن لگا کے جتنا بھی مضمون کچھ لکھ سکتا اللہ کی توفیق سے لکھا. میں نے ان کو پہنچا دیا لیکن وہ شائع نہ ہو سکا. مجھے معلوم تھا انہوں نے شائع نہیں کرنا ہے. ہماری باری آئی تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں, اس سے جو ہے وہ تفرقہ پڑتا ہے, اس سے جو ہے وہ اختلاف پڑتا ہے, آپ اس بات کو جو ہے وہ چھوڑ دیجیے, اس کو رہنے دیجیے. میں نے کہا ہماری بات جو حق کی بات ہوتی ہے اسے بتلایا جائے تو تفرقہ پڑتا ہے. دوسرے لوگ جتنی مرضی بات نشر کر دیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ باطل لوگوں کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے, اپنے مطلب کی بات جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں اور وہیں پہ اگر ان کے خلاف بات جا رہی ہو تو اسی کو جو ہے وہ ترک کر دیتے, اسی کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے, کہتے ہیں آپ جو مرضی عمل کریں, ہمیں اجازت دے دی گئی ہے, تو اگلا ٹکڑا بھی پڑھ لو. فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ, جس طرح کا مرضی عمل کر لو آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. اچھا عمل کرو گے اچھا بدلہ دیں گے, برا عمل کرو گے تو برا بدلہ جو ہے وہ ملے گا. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کہا ہے, اور ہماری اپنی قومی طور پر بھی انسانیت کے طور پر بھی ہمارا یہ اصول ہے. ہم بسا اوقات یہ لفظ جو ہے وہ بول دیتے ہیں, قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ہے, قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, لوگو فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے, عیاشی کر لو, بے ایمانی کر لو, فراڈ کر لو, دھوکہ کر لو, جو غلط کام کرنا چاہتے ہو کر لو. لو جی اجازت دے دی قرآن مجید نے. نہیں, اگلا ٹکڑا ہے فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی طرف. کئی آیات میں اللہ نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے رستہ دکھا دیا ہے, یا انسان شکر کرنے والا ہے
یا ناشکری کرنے والا ہے. لو جی اللہ تعالیٰ دو بندوں کی تقسیم کر دی، بس ٹھیک ہے آپ اس طرف میں ہو جائیں ہم اس طرف میں ہو جاتے ہیں. کہا نہیں، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے اور اس کا ہم بہترین بدلہ دیں گے. اور جو کفر کرتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے اور میری پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے یہ ایک جیسی آیتیں نہیں ہیں. لکم دینکم ولی دین، اے نبی ان کو کہہ دیجئے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. کیا اجازت دے دی مشرکین مکہ؟ تم بتوں کی عبادت کرتے رہو، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے ایمان لایا ہے اس کو اچھا بدلہ دیں گے، جس نے کفر کیا اس کے لیے جہنم ہم نے تیار کر رکھی. بے شمار آیات ہیں، ان کو کہا جاتا ہے تحدید، دھمکی. دھمکی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کر لو جو کچھ تم نے کرنا ہے، ایک دن ہمارے پاس آنا ہے پھر ہم تمہیں سنبھال لیں. دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو اچھا تو کر لے، پھر میں دیکھ لیتا ہوں، کر لے جو تم نے جو کچھ کرنا ہے. یہ ہماری زبان میں بھی اسلوب جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اسے وعید اور دھمکی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے بے شمار جگہ. تو لہٰذا یہاں پہ بھی کہا گیا جو عمل کرنا ہے کر لیجئے، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے جس طرح کا عمل ہو. ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو، آپ کے لیے ہم نے جنتیں اور باغات تیار کر رکھی ہیں. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، ایسی عمدہ قسم کی نعمتیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، ان کے بارے میں کسی دل میں کوئی خیال نہیں آیا. وہ نعمتیں کتنی عالی شان ہیں. اور اگر کفر کرو گے، شرک کرو گے، خرافات پہ عمل کرو گے، غلط اعتقادات رکھو گے، ہم نے جہنم تیار کر رکھی. جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کبھی بھی نکل نہ پائیں گے. وہ چمڑے کو ادھیڑ دینے والی آگ ہوگی، دلوں پہ چڑھتی ہی چلی جائے گی، ہر طرف آگ ہی آگ کے ستون ہوں گے. اور دنیا سے جو ہے اس کو 69 گنا جو ہے وہ زیادہ کر دیا گیا ہے. کہا یا رسول اللہ جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے. کہا جلانے کے لیے یہی کافی ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے لیکن اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. اپنی عقل کے ذریعے سے چاند تک پہنچ گئے. واش روم کرنے جانا ہے تو چاند پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جب رب کو تلاش کرنا ہوتا ہے تو ان کی عقل ماری جاتی. ان کو جو ہے وہ کبھی درختوں میں رب نظر آتا ہے، کبھی جو ہے وہ مٹی کی ڈھیریوں میں نظر آتا ہے، کبھی جو ہے وہ جانوروں کے اندر نظر آتا ہے، کبھی کسی چیز میں نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، اس کا مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس ناحیے سے کہ اس کا کوئی حصہ ہو. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ پیدا کرنے والا، یہ پیدا ہونے والے. وہ غنی ہے، مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، یہ سارے کے سارے فقیر ہیں، محتاج ہیں، مساکین ہیں. یہ بہت زیادہ فرق ہے. کہا اس لیے دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. کہا جس نے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لو، جس نے بے نماز بننا ہے بے نماز بن جاؤ، اور جس نے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھ لے، جس نے بے روزہ بننا ہے بے روزہ بن جائے. زکوٰۃ دینی ہے دے دو، نہیں دینی ہے نہ دو. اسی طریقے سے اچھے عمل کرنے ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہے کر لو، بد سلوکی کرنی ہے کر لو. ایمانداری کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، ایمانداری دکھا دو. بے ایمانی دکھانی ہے تو بے ایمانی دکھا لو، کر لو. دھوکہ، فراڈ، چوری، زنا، ڈاکہ، جو کرنا ہے کر لو. اچھے اعمال بھی موجود ہیں، برے اعمال بھی موجود ہیں. وراثت میں سے جس کا جتنا حق بنتا ہے اسے دے دو. نہیں دینا، قبضہ کرنا ہے کر لو. الغرض جس طرح کا بھی کوئی اچھا عمل ہے وہ کر لو، جس طرح کا بھی کوئی برا عمل ہے کر لو. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ وصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کی گئی، یہ مجھے اور آپ کو کی گئی ہے، یہ اس پوری امت کو کی گئی ہیں. آپ نے جو کچھ یہ کام کرنا ہے کر لو. فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، آپ کو یہ اچھے اعمال ہیں، ان کا پورے کا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور یہ برے اعمال ہیں ان کا پورے کا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا. اور یہ مفہوم قرآن مجید میں ایک آیت میں نہیں 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. کہا ایک دن تم نے مرنا ہے. وَعَمَلْ مَا شِئْتَ، پیچھے کہا عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جانا ہے.
اور اٹھائے جانے کے بعد ایک ایک عمل جو انسان نے کیا ہے اس کے سامنے کر دیا جائے. کون کون سی آیت ذکر کرو؟ قرآن جی تو اس موضوع سے بھرا پڑا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے وہ بھی وہ دیکھ لے گا، اس کے سامنے کر دی جائے گی. ذرہ برابر جو ہے اس نے برائی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے کر دی جائے گی، وہ بھی اسے دیکھ لے گا. کوئی عمل بھی اس سے جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہوگا اور مخفی نہیں ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ہم عین سراپا عدل ترازو لگائیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کسی کے اوپر کچھ بھی وہ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے کوئی عمل کیا ہے ہم اسے بھی لے آئیں اور ہم کافی ہیں اور حساب و کتاب جو ہے وہ کرنے والے. تیسری جگہ پہ فرمایا کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کا ترازو بھر گیا، جس کا میزان بھر گیا، جس کا پلڑا جو ہے وہ نیکیوں والا بھاری ہو گیا، وہ عیش پسند اور خوبصورت زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی جو ہے وہ آگ. اور ایک جگہ پہ کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. کہا کتاب رکھ دی جائے گی، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا. جو عمل کیا ہے سارے کا سارا اللہ حاضر کر دے گا. اور مجرم جو ہے وہ دیکھیں گے گردن جھکائے ہوئے، ڈر رہے ہوں گے، اپنی کتاب کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی اور وہ کہیں گے آج اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے کوئی چھوٹا عمل نہیں چھوڑا، کوئی بڑا عمل نہیں چھوڑا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. سب کچھ درج کر دیا، سارے عمل جو ہے وہ لے آئے ہیں، کوئی عمل بھی ترک نہیں کیا گیا ہے. کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ کہا ولا یظلم ربک احدا. آج کے دن ہم نے کوئی ظلم نہیں کرنا. فإنک مجزی بہ. جو عمل آپ نے کیا اس کا بدلہ دینا ہے. ہم نے یہ دن رکھا اس لیے ہے مالک یوم الدین. وہ قیامت کے دن، بدلے کے دن کا مالک ہے. اس دن جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا، اچھے کو اچھا دیا جائے گا اور برے کو برا دیا جائے گا. ولا یظلم ربک احدا. تیرا پروردگار کبھی کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا اور اس دن بالکل ظلم نہیں کرے گا. اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرشتے تیار بیٹھے ہیں، زبان سے لفظ بعد میں نکلتا ہے، انسان عمل جو ہے وہ بعد میں لکھتا ہے، فرشتے مکمل تیار لکھ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وقت جو اس کو تحریر کر دیتے. جو عمل کرے گا وہ انسان کے سامنے کر دیا جائے گا. یہ نامہ اعمال بھی موجود ہے اور انسان کا وجود بھی موجود ہے. جو عمل کرنا ہے کر لیجئے. وَعْمَلْ بِمَا شِئْتَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آج کے دن انسان جھوٹی گواہی قیامت کے دن بھی دینے کی کوشش کرے گا. دنیا میں بھی بے ایمانی کرتا ہے، فرار کرتا ہے، قیامت کے دن ہی کہے گا شاید داغ لگ جائے، یہاں پہ داغ لگا لوں، یا اللہ میں نے وَمَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. یا اللہ ہم تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو کفر کیا ہی نہیں، ہم نے تو غلط عمل کیا ہی نہیں. کوئی ثبوت لائیے، آپ کے پاس ثبوت ہے تو. اللہ تبارک و تعالیٰ زبانوں پہ تالے لگا دیں گے، زبان بند ہو جائے گی. اليوم نختم علی افواہہم. آج کے دن ہم منہ ان کے بند کر دیں گے، مہرے لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم. ان کے ہاتھ جو ہے وہ بول کر بتلائیں گے. وتشہد ارجلہم. ان کی ٹانگیں جو ہے وہ گواہی دیں گی. یا اللہ یہ ہاتھ کے ساتھ اس نے فلاں کام کیا تھا، اس ٹانگ کے ساتھ چل کر فلاں جگہ پہ گیا تھا اور فلاں جگہ پہ جا کر اس نے کام کیا تھا. فرمایا جو اس نے عمل کیا وہ سارے کا سارا اس کے سامنے کر دیا جائے گا. کر لے جو کچھ کرنا ہے.
वअमल बिमा शि'त फइन्नका मज्जियुन बिह, तुझे आज पूरे का पूरा बदला दिया जाएगा। नामा अमाल भी गवाही देगा, इंसान के आज़ा भी गवाही देंगे और जमीन भी गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, जमीन भी बोल बोल कर कहेगी या अल्लाह फलां जमीन के टुकड़े के ऊपर इसने बैठकर फलां मौके पे ये नेकी की थी, या अल्लाह फलां बंदे ने फलां जगह पे बैठकर ये बुराई की थी। जमीन भी उसके हक में जो है वो गवाही देगी। वगरना तो अल्लाह तबारक व तआला तो खुद अकेले हिसाब के लिए काफी हैं, उससे कोई चीज जो है वो मख्फी नहीं है। जान लो तुम छोटी सी छोटी नेकी या बुराई करते हो, अगर वो पहाड़ों की चोटियों पर है, वो सहराओं के अंदर है, वो बंद गारों के अंदर है, वो किसी जगह पे भी है, याति भी अल्लाह तबारक व तआला उसको ले आए। वालिद की नजर से, उस्ताद की नजर से, निगरान की नजर से तो वो अमल गायब हो सकता है, लेकिन अल्लाह की नजर से कोई अमल जो है वो आपका गायब नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी गवाही भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहा तू खुद ही गवाही देगा, तेरे आज़ा बोल बोल कर बतलाएंगे, तू जो अमल करना है कर ले, इसका तेरा जो है वो हिसाब व किताब होना है। दुनिया में मैंने आप लोगों को अबस और फजूल और बेकार पैदा नहीं किया है, बल्कि एक एक सेकंड, एक एक लम्हे का मैंने हिसाब लेना है। वो हदीस मशहूर है, जब सूरज 1 मील के फासले पर, बदन नंगा, पांव नंगे, सवालों के जवाब नहीं देगा, पांव हिलाने की इजाजत नहीं होगी, अपनी उम्र का और अपनी जवानी का एक एक लम्हा बता तू क्या अमल करता रहे। सही अमल किए हैं तो आज अच्छा बदला ले, गलत अमल किए तो तैयार हो जा। फिर आज जितना तुझे इल्म दिया था बता तूने उसके मुताबिक क्या अमल किया है, इसका हिसाब नहीं दे देगा जब तक वहां से पांव हिलाने की इजाजत नहीं होगी। इसलिए कभी किसी नेकी को हकीर ना जानिए और कभी किसी बुराई को हकीर ना जानिए। मालूम नहीं कौन सी छोटी से छोटी नेकी हमारी निजात का जरिया बन जाए और कौन सी छोटी से छोटी बुराई इंसान की तबाही और बर्बादी का जरिया बन जाए। कौन कौन सा अमल जिक्र करो, छोटे से छोटा अमल इंसान का जो है वो इंसान की निजात का जो है वो जरिया बन जाने वाला है। हदीस पाक में आता है कि इंसान जो है, आपने फरमाया कि किस किस तरह के छोटे छोटे से अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके बख्शने का बहाना जो है वो बना देते। 99 सिजिल्लात, 99 रजिस्टर होंगे, इधर देखेगा तो ढेर लगा हुआ है रजिस्टरों का, इधर देखेगा तो ढेर लगा हुआ है, इधर देखेगा तो ढेर लगा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाएंगे लाओ तेरा भी हिसाब किताब ले। कहेगा या अल्लाह हिसाब किताब लेने की क्या जरूरत, मुझे नजर आ रहा है, सारा कुछ मुझे पता है, मैंने ही अमल किया है, मुझसे कौन सा अमल जो है वो छुपा हुआ है। और ये रजिस्टर तो सारे सामने मौजूद हैं, ये भी बता रहे हैं हिसाब किताब की कोई जरूरत नहीं है, मेरा हिसाब किताब वैसे ही हो चुका है। कहा नहीं, आज के दिन हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, लाओ इसकी नेकियां बुराइयां तोलो। उसके रजिस्टर एक पल्ले में डाल दिए जाएंगे। एक छोटी सी पर्ची, बिता का टुकड़ा कागज का, उसके ऊपर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा। फरमाया वो दूसरे पल्ले में डाल दिया जाएगा। फरमाया वो पल्ला जो है वो भारी हो जाएगा, 99 रजिस्टर जो है वो उनका पल्ला जो है वो सारा ऊपर उठ जाएगा। फरमाया आज के दिन तेरा रब जो है वो जुल्म नहीं करेगा, जितनी नेकी किया वो ले लो, उसका बदला जो है वो ले। एक ला इलाहा इल्लल्लाह, आमतौर पे लोग, मैंने कई दफा इसकी वजाहत भी की है, समझते हैं कि बस ला इलाहा पढ़ लिया बस बख्शेंगे, अब जो मर्जी कर लो, इसकी भी बात आ रही है। लेकिन यहां पे ये बात याद रखिए, इसका मतलब ये है कभी ऐसा होता है कि इंसान ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और उसके बाद उसने तौबा कर ली, लेकिन दोबारा कोई नेकी करने की मोहलत ना मिली, जिंदगी खत्म हो गई, वो आखिरी जिंदगी में ला इलाहा पढ़ा हुआ और तौबा की, उसके काम आ गई और सारी बुराइयों को उसने मिटा डाला, उनको हल्का कर दिया और नेकी को पल्ला भारी हो। यही एक शक्ल काफी समझ लें, वगरना इसकी वजाहत जो है वो और भी की जा सकती है और आखिरी टुकड़े में आ जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरा अमल, फरमाया लोगों आसमान और जमीन तराजू के अंदर डाल दिए जाएं तो वो भरता नहीं है, लेकिन सुनो अत्तहूर शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, पाकीज़गी निसफ ईमान है, तहारत निसफ ईमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, मेरी तारीफों के लायक कोई हस्ती नहीं है,
میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اس لیے کہ تمام قسم کی نعمتیں اسی کی، تمام قسم کے احسانات اسی کے ہیں، وہی دیتا ہے تو ملتا ہے، وہ نہیں دیتا تو نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اور نظریہ رکھتے ہوئے یہ کلمہ کہتا ہے تو فرمایا الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو، ترازو کو بھر دے گا، نیکیوں سے بھر دے گا، پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ چھوٹی سی نیکی ہے، اگر اچھے طریقے سے اور صحیح عقیدے سے کی ہے تو یہ چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ آپ کے ترازو کو بھر دے گی۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت من حسن الخلق، لوگوں قیامت کے دن ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، خندہ پیشانی سے ملا کرو، خوش ہو کے ملا کرو، ماتھے کے اوپر شکنیں نہ ڈالا کرو۔ یہ تمہارا حسن اخلاق جو ہے وہ تمہارے میزان کو اور ترازو کو بھاری کر دے گا۔ چھوٹی سی نیکی ہے، کوئی زور نہیں لگتا ہے، بس خوش ہو کے مل لو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر دو، کسی کا کام کر سکتے ہو تو کر دو، نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے جواب دے دو۔ یہی کام جو ہے وہ آپ کے ترازو کو، میزان کو جو ہے وہ بھر دے گا۔ اور وہ بندہ بھی یاد رکھے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا اور آخر میں بھی وہی ذکر کر رہا ہوں، کہ وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے، ایک طرف 99 رجسٹر ہیں، ایک طرف 99 قتل کیے ہیں، اور پھر ایک بندے کے پاس گیا تو وقت تھوڑا میں بات کو مختصر کروں، اس نے کہا کہ تیری کوئی توبہ نہیں، پلیز آدمی، اس نے اس کو بھی ختم کر دیا، 100 پورا کر دیا۔ پھر دل میں توبہ کی خواہش موجود تھی، معافی لینا چاہتا تھا، اپنے گناہوں پہ شرمسار تھا، شرمندہ تھا، پھر کہا میری توبہ ہے۔ کسی نے کہا ہے، کہا پھر کیا کروں؟ کہا یہ برے لوگوں کا علاقہ، اس کو چھوڑ، نیک لوگوں کی بستی ہے، ادھر چلا جا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا وہاں چلا جاؤں، ہو جائے گی توبہ؟ کہا ہو جائے گی۔ اپنا جلی بستر اکٹھا کیا اور دوڑ لگا دی، تو چل دیا۔ رستے میں فرشتے نے روح قبض کر لی، آسمان سے جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ نیکی کو حقیر نہ جانیے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے وہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جانے والی۔ جنتی کہنے لگے ہمارا بندہ، فرشتے، دوسرے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا ہے۔ لڑائی ہو گئی ان کی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ جا کر فیصلہ کرو۔ کہا دونوں طرف کی زمین کی پمائش کر لو۔ دل جب صاف ہوتا ہے، نیت صاف ہو، سچے دل سے توبہ ہو، انسان واپس پلٹنے کا ارادہ چھوڑ چکا ہو، کشتیاں جلا چکا ہو، پیچھے نہیں پلٹنا۔ ٹھیک ہے ماضی میرا بہت زمانہ جاہلیت والا، بہت گندا ہے، لیکن میں جو ہے وہ اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، سارے میں نے معاملات چھوڑ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، دیکھیے اس کی غفور الرحیمی۔ فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا، دوسرے کہتے ہیں ہمارا، کہا زمین کے پیمائش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی زمین تھی اس کو کیا کیا؟ سکڑنے کا حکم دے دیا۔ یہ بندہ میری طرف آ گیا ہے، اب اس کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ زمین کو سکڑنے کا حکم دیا، زمین تھوڑی سی سکڑ گئی، اور تھوڑی سی ایک بلش، دو بلش، ایک ہاتھ جو ہے وہ کم پڑ گئی۔ نیک لوگوں کی بستی، نیک لوگوں کی بستی والے جنت والے فرشتے اس کو جو ہے وہ لے کر چلے۔ یہ چھوٹا سا عمل لا الہ کہہ لیجئے، اس نے لا الہ پڑھ لیا، وہ ایک ہی عمل، ابھی توبہ بھی نہیں کی صحیح معنوں میں، اللہ تعالیٰ کو وہی عمل قبول ہو گیا، اور وہ پچھلے کیے ہوئے سارے گناہوں کے اوپر اللہ نے پانی پھیر، اور اس کو معافی کا نام، معافی نامہ جاری کر دیا اور جنت میں داخلہ دے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، معلوم نہیں زندگی کا شاید وہ آخری عمل ہو، کس وقت زندگی چلی جائے۔ کون جانتا تھا کہ یہاں پہ خطبہ دینے والے ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کیسے اچانک بیمار ہوں گے اور ایک دن میں، 2 دن میں اللہ کے یہاں چلے جائیں گے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، تصور بھی نہیں آتا، بعد میں یقین ہی نہیں آتا تھا۔ اور گزشتہ دنوں ہمارے شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، کون نہیں جانتا، آتے تھے جاتے تھے، اچھے بھلے تھے ماشاءاللہ، بہترین طبیعت تھی۔ منگل کے دن ان کا انتقال ہوا، جمعرات کے دن میری ملاقات ہوئی، یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی ساتھ بیٹھ گیا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان سے گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے بار بار پوچھا شیخ آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے اس وقت؟ کہنے لگا نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے، فلاں بھی مرض ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔
کوئی کمزوری ہے تھوڑی بہت، کوئی مسئلہ نہیں، چل رہا ہے کام. جمعرات کے دن یہ بات ہوئی ہے، جمعے کے دن شام کو وہ بیمار ہو گئے. ہفتہ اتوار سوموار منگل تک رہے، منگل کے دن شام کو دم دے دیا. چلتا پھرتا انسان کس وقت چلے جانا ہے کوئی علم نہیں. چلو یہ تو 2 دن مل گئے، بٹ صاحب کو بھی 1 دن 2 دن ہسپتال میں گزر گئے، ان کو بھی 2 دن گزر گئے. چلو قاری نوید الحسن رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ایک جگہ پہ تلاوت کی ہے، دوسری جگہ پہ جانے کے لیے گاڑی میں جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. گاڑی چلتے چلتے گاڑی سفر کے دوران وہیں پہ اللہ تعالیٰ کو پیارے، کچھ بھی نہیں ہوا. کون سا عمل اللہ کو کس وقت قبول آ جانا اور انسان کی زندگی روح پرواز کر جانی ہے. اور ہمارے مولانا صدیق صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ جامع کو استاد، کلاس میں بچوں کو پڑھایا، سبق ختم ہو گیا، پیریڈ ختم ہونے والا ہے، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے وہیں پہ سر جھک گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہوگی تھوڑی بہت طبیعت خراب پہلے، لیکن کسے معلوم کہ اچانک یہ ہو جائے گا. یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے، زمین سکڑ جا، یہ بندہ آ گیا ہے ہماری طرف، اور رستے میں جاتے جاتے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. کہا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، معلوم نہیں کس وقت جو ہے وہ روح قبض ہو جائے اور وہی آپ کی نیکی جو ہے وہ کام آ جائے. باقی 1-2 مثالیں برائی کی ہیں، ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال جو ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور برے اعمال سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمیں ہمارے لیے آخرت میں جو ہے وہ اچھا بدلہ جو ہے وہ تیار فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. ذرا نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اسی طرح برائی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا انسان ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، انسان اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا ایک جملہ بولتا ہے، لا یحوی لها بالا، انسان اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یحوی بها اللہ فی النار وفی روایت 70 خریفہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اسے جہنم کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 سال کی مسافت اس کو گراتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک جملہ منہ سے بولتے وقت جملہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے نکالا کرو، شاید وہ زندگی کا آخری جملہ ہو اور اسی کے اوپر کامیابی اور ناکامی کا جو ہے وہ دار و مدار بن جائے. اور آپ نے فرمایا لوگوں ایک عورت ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، اس کو باندھ دیا، اسے چھوڑا نہیں، وہ خود کھا پی لیتی، اسے کھانا بھی نہیں کھلایا، پانی بھی نہیں پلایا، وہ مر گئی. فرمایا اس بلی کی وجہ سے وہ عورت جو ہے وہ جہنم میں چلی گئی. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا جب میں نے جہنم اور جنت اور جہنم کو دیکھا، میں نے جہنم کے اندر صاحب المحجن کو بھی دیکھا. چھوٹی چھوٹی برائیوں کو حقیر نہ جانیے، لاٹھی والے کو بھی دیکھا، چھڑی اور کھونڈی والے کو بھی دیکھا. وہ لوگوں کی ٹوپیاں، رومال، کوئی تھوڑا بہت سامان چھڑی کے ساتھ نکال لیتا تھا، حاجیوں کی چوری کر لیا کرتا تھا. جب کسی کو پتا چل جاتا تو کہتا سوری 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 سوری، یہ لاٹھی کے ساتھ لگ گئی ہے، میں نے کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ چیز آپ کی ہے، لے لیجیے. اور جب نہ پتا چلتا اس کو نکالتا اور اپنی تھیلی میں ڈال لیتا. فرمایا اس لاٹھی والے کو بھی میں نے جہنم میں لاٹھی کے اوپر ٹیگ لگائے ہوئے دیکھا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ انسان کی تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ ذریعہ بن جانے والے ہیں. معلوم نہیں انسان کا خاتمہ جو ہے وہ کس وقت ہو جائے. اس لیے کہا اعمل بما شئت، جو عمل کرنا ہے کر لو، فإنک مجزی بہ، آپ کو چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی بدلہ ملے گا، بڑے سے بڑے عمل کا بدلہ بھی ملے گا، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ ملے گا، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کا بھی جو ہے وہ بدلہ ملے گا. اور کبھی وہ چھوٹی نیکی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی، اور کبھی وہ چھوٹی سی چھوٹی برائی جو ہے وہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. والعیاذ باللہ. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں نیک اعمال جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے اعمال سے بچنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے.